الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان کے متعلق اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، تقریباً ہر مجلس میں، کہ ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. ہر آیت کی اپنی شان ہے، ہر آیت کا اپنا مضمون ہے، ہر آیت کی اپنی جامعیت ہے. اور یہ مضمون، یہ جامعیت، یہ شان ٹرانسلیشنز کے پڑھنے سے واضح نہیں ہوتی. ٹرانسلیشنز کے پڑھنے سے تھوڑی بہت طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن جو کچھ ٹرانسلیشن میں ہے یہ سمجھ لینا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کا ہر حرف معانی کا ایک بے کراں سمندر ہے. اور پھر ان میں بھی مراتب ہیں. جس طرح کل میں عرض کر رہا تھا، اس عالم ہستی میں ہر وجودی حقیقت کے مراتب ہیں. وجودی حقیقت یعنی ہر ایگزسٹنٹ ریئلٹی، اس کے مراتب ہیں. آپ کا وجود، آپ کی ہستی، اس کے مراتب ہیں. یہ جو آپ اپنے کو ایک محدود شے سمجھ رہے ہیں، معین، متعین، ہر لحاظ سے محدود و محدد ہیں، آپ کے مراتب ہیں. یہ جو آئینے میں آپ کا ایک چہرہ نظر آتا ہے وہ آپ کے وجود کا ایک مرتبہ ہے. شیشے کے آئینے میں جو چہرہ نظر آتا ہے وہ ایک مرتبہ ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جو آپ کا چہرہ نظر آتا ہے وہ الگ ایک مرتبہ ہے. آپ کے وجود کے مراتب اور آپ کے وجود کے اطوار، فیزز آف ایگزسٹنس، آپ کے وجود کے اطوار. عرض کر چکا ہوں دوسرے کانٹیکسٹ میں، آپ کا ایک چہرہ وہ ہے جو آپ کی ماں کے دل میں ہے، آپ کا ایک چہرہ وہ ہے جو آپ کے باپ کے دل میں ہے،
آپ کا ایک چہرہ وہ ہے جو آپ کے اولاد کے دل میں ہے. جتنے بچے ہیں ہر بچے کے دل میں آپ کا ایک الگ چہرہ ہے. کیا کہنا. جتنے آپ کے دوست ہیں احباب ہیں ہر دوست کے دل میں آپ کی ایک الگ تصویر ہے. اور یہ سب آپ ہی کے وجود کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں. اب یہ اسلوب الگ ہے سوچنے کا اور حقیقتوں کو ڈسکور کرنے کا. قرآن مجید کے آیات اور الفاظ اور معانی کی بھی یہی کیفیت ہے. اور اس میں مراتب ہیں. کوئی مرتبہ کمتر ہے، کوئی مرتبہ بلندر و برتر. قرآن حکیم کے آیات بھی اسی طرح ہیں. سب کلام الہی ہے، حرف حرف معجزہ ہے، لیکن ایک معجزہ دوسرے معجزے سے برتر ہے. ایک معجزہ دوسرے معجزے سے بلندر ہے. بالکل اسی طرح جیسے خود قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے کہا گیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وہ رسول ہیں سب کے سب، مگر ان میں سے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھی سب کو برابر نہیں رکھا، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ انسان ہے جو ایک گروہ کو لے کے کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا نیریٹو تو ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دینی حقیقت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیگر نعرہ صلوات. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. حبیب صاحب آپ ادھر تشریف لے آئیں. آپ ادھر تشریف لے آئیں. سب مل کر ایک اور بلند صلوات دیں. تو اب یہ تمہید ذہن عالی میں رہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اس عالم ہستی میں جو کچھ ہے اس میں مراتب ہیں. اور جب مراتب ہیں تو اس میں یہ بھی فوراً ذہن میں آئے گا کہ کیا ہم بلند سے بلندتر مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ. اپنی موجودہ حالت پہ کبھی مطمئن نہ رہیں. بات اگرچہ اطمینان نفس کی ہے، مگر میں آپ سے اس جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، وہ اطمینان کسی کام کا نہیں ہے جو ترقی سے روک دے، ارتقاء سے روک دے، عروج سے روک دے، معراج سے روک دے. وہ اطمینان کسی کام کا نہیں ہے. اسے اطمینان نہیں کہتے، جمود کہتے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. جمود موت کا نام ہے. جمود موت ہے. اطمینان وہ دولت ہے جو انسان کو انتہائی سکون کے ساتھ سفر طے کرا دیتی ہے. سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ کمال طمأنینہ کے ساتھ. میں اکثر اپنی تقریروں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر مل جائے یا وہ نقطہ نظر منتقل ہو جائے کہ آپ زندگی کی وحدت کو دریافت کر لیں، کشف کر لیں، ڈسکور کر لیں. کس چیز کو؟ زندگی کی وحدت کو. زندگی ایک وحدت ہے. زندگی ایک وحدت ہے جس کے نہ جانے کتنے
مظاہر ہیں، کیا کہ زمین تا آسمان مظاہر ہیں۔ زندگی ایک وحدت، اس نقطۂ وحدت کو اگر دریافت کر لیں تو پھر آپ اپنی ذات کو بھی ثبات عطا کر سکیں گے اور توحید سے مکمل وابستگی بھی ہو سکے گی، توحید حق صمدی سے بھی وابستگی ہو سکے گی، اور توحید حق صمدی کی اس نافذ قوت سے بھی وابستگی ہو سکے گی جس کا نام ولایت ہے۔ یہ سب چیزیں دقیق ہیں، مشکل ہیں، میں سمجھتا ہوں مشکل ہیں، دقیق ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے جوانوں کے سامنے روشن نہیں ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بس سن رہے ہیں۔ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی کہہ دیتے ہیں بہت اچھی مجلس پڑھی۔ لیکن میں اس بھروسے پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ دوبارہ سنیں گے، بے شک پھر سنیں گے، مکرر سنیں گے۔ اب تو چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، کیا کہ تو یہ تقریریں محفوظ ہیں، یہ گفتگویں محفوظ ہیں، اسے سنیں گے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ انشاءاللہ پہلی چیز زندگی ایک وحدت ہے، دوسری چیز اس زندگی کے بے کراں بے شمار نامتناہی لامتناہی مظاہر ہیں، اور خود زندگی کے مراتب ہیں، اور اس میں اس کے ہر مظہر کے اپنی جگہ مراتب ہیں۔ کیا کہ اور ان تمام اشیاء کے درمیان اللہ کی ذات پاک کو چھوڑ کر اور اس کے خاص بندوں کو چھوڑ کر کیا کہ سب سے نفیس چیز وہ ہے جو آپ کو دی گئی ہے، اور وہ ہے آپ کا نفس، نفس نفیس، وہ امر الہی جو آپ سے متعلق ہو گیا، وہ امر الہی جو آپ سے متعلق ہے۔ آپ اپنی شان تو سمجھیں، اپنی منزلت تو سمجھیں، اپنی حقیقت تو سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اور کتنا اچھا بنایا ہے کہ وہ خود ناز کرتا ہے۔ آپ کو بنا کے وہ کہتا ہے کہ میں تو احسن الخالقین ہوں۔ آپ کو بنا کے وہ کہتا ہے کہ وہ نفس وما سواہا، سورج کی قسم، اس کی بکھری ہوئی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے رواں دواں رہے، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، نفس کی قسم اور نفس کے بنانے والے کی قسم۔ آپ کا نفس اس قابل ہے کہ اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ نفس اپنی ابتدائی منزل میں بھی، بالکل ابتدائی حالت میں، یہ نفس نفیس ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نفس ہے۔ اللہ نے اس فطرت پہ ڈھالا ہے کہ جس فطرت پر اس دین کی بنیاد ہے۔ یہ حقیقتیں روشن ہیں، آپ کے سامنے بار بار سامنے آتی ہیں۔ صرف اگر اس نفس کو آلودگیوں سے بچا لیں تو اس نفس کی ترقی کی راہیں روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دین کے تقاضے ہم سے اور آپ سے صرف اتنے ہی ہیں۔ ایک لفظ پہ غور فرمایا ہے آپ نے؟ دو روایتیں ہیں، دونوں معصوم سے ہیں، دونوں سلسلہ ذہب ہیں، سلسلۃ الذہب، جسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سنہری کڑیاں ہیں۔ یعنی ایک معصوم نے دوسرے معصوم سے، اور دوسرے معصوم نے تیسرے معصوم سے روایت کی ہیں، اور وہ بھی کون؟ حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دونوں روایتیں بہت سے جلیل القدر محدثین نے نقل کی ہیں، لیکن ایک نام کافی ہے،
آپ کے ذہنوں میں رہ جائے گا تو کافی ہے حوالے کے لیے، استناد کے لیے، اور وہ ہے علامہ شیخ صدوق۔ شیخ صدوق کو شیخ صدوق کا لقب کسی اور نے نہیں دیا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ایک بلند صلوات پڑھیں علامہ صدوق نے نقل فرمایا ثقات اور معتمد روات اور محدثین کے حوالوں سے کہ امام رضا نے فرمایا، امام رضا نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد امام علی ابن الحسین زین العابدین، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد امام ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد امیر المؤمنین امام المتقین قاتل المشرکین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے حبیب خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین ابو القاسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ بالکل اسی سند کے ساتھ، بالکل یہی سند ہے۔ اور دوسرا بیان کیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ نعرہ حیدری، دونوں متون، یہ دونوں بیان سلسلۃ الذہب سے، سلسلہ عصمت سے ہم تک پہنچے۔ اس میں اس وقت جس خاص لفظ کے لیے میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ لفظ قضا ہے۔ اللہ نے آپ کو پاک اور پاکیزہ نفس نفیس عطا کیا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بکھرے نہ، آلودہ نہ ہو، یہ ارجاس و انجاس میں مبتلا نہ ہو، یہ کہیں کسی رجس و نجس میں مبتلا نہ ہو، یہ کہیں کسی رجز میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یہ پاک و پاکیزہ رہے، ہر قسم کی آلودگی سے جو چیز محفوظ رکھے گی وہ ہے قلعہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ دقیق مسائل ہوتے ہیں تو بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے۔ دقیق، دقیق کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں دقیق کے معنی ہے مشکل، عربی میں دقیق کے معنی ہوتے ہیں ظریف،
کیا کہنا؟ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور باریک، وہ بھی تو باریک ہوتی ہے نا. دقیق کے معنی ہوتے ہیں باریک. دقت نظر سے کام لینا یعنی کیا؟ جب کوئی مشکل تھیورم ہوتا ہے، کوئی مشکل کویشچن ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے فلسفیکل یا کوئی بھی، تو کہتے ہیں بھائی ذرا یہاں دقت نظر سے کام لیجئے. دقت نظر یعنی یہ نظر جو ہے، نور نگاہ، اس سے کام لیجئے. باریک بینی سے کام لیجئے، خرد بینی سے کام لیجئے. یعنی مائکروسکوپک ویو ہونا چاہیے آپ کا اس وقت، بلکہ اس سے بھی زیادہ دقیق، اس سے بھی زیادہ لطیف، اس سے بھی زیادہ ظریف، اس سے بھی زیادہ نازک. نازک سے زیادہ نازک ہماری زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، ورنہ پھر وہ استعمال کرتا. اور یہ مطالب دقیق ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے. ہم لوگ قلعے کا کیا تصور رکھتے ہیں؟ یہاں کے بچوں کے سامنے قلعے کا نام لیجئے تو وہ بکنگم پیلس چلے جائیں گے. بر صغیر کے لوگوں کے سامنے قلعے کا نام لیجئے تو وہ لاہور کا لال قلعہ اور آگرے کا لال قلعہ اور دلی کا لال قلعہ. قلعے کا تو یہ تصور ہے. لیکن دراصل قلعے کے ساتھ جو خاص نقطہ وابستہ ہے وہ ہے محفوظیت کا. جو قلعے میں ہوتا ہے وہ حملوں سے محفوظ رہتا ہے، نقصان سے محفوظ رہتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ واقعاً کوئی شخص اگر اہل لا الہ الا اللہ ہو جائے، واقعاً کوئی شخص اختیار کر لے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تو وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. اور جب کوئی شخص یقین پیدا کر لے کہ اب محفوظ ہوں، میں محفوظ ہوں، تو پھر یقیناً اس کے دل میں اطمینان کی دولت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے حدیث میں جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ بولایت علی ابن ابی طالب، اے وہ نفس کے جو ولایت علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے صاحب اطمینان ہوئی ہے. حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے. اور اس میں جو آگے فقرہ بڑھا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس راضیۃ مرضیہ کی بھی تفسیر معصوم نے بتائی ہے. ہم بس یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح اس شان سے جا اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو. معصوم نے کہا کہ یہ مفہوم یوں نہیں ہے تو راضی ہو ولایت پر، تو پھر پروردگار اتنا ثواب عطا کرے گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا. راضیہ بولایت علی مرضیہ بالثواب، جو ثواب ملے گا اس سے آپ راضی ہوں گے. کیا کہنا، کیا بیان. اور ہمارے آپ دیکھیے یہی آیتیں ہیں جو روز پڑھتے ہیں آپ، لیکن ان آیات میں یہ مفاہیم بھی معصوم نے نشاندہی فرمائی تو سامنے آ گئے. آج دیر تک گفتگو نہیں کر سکوں گا، غالباً موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن چند نکات عرض کروں. نفس مطمئنہ علی الاطلاق نفوس معصومین ہے. نفس مطمئنہ علی الاطلاق نفوس معصومین، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک درس ہے، ایک نصاب ہے، ایک امکان ہے. ایک امکان ہے کہ آپ بھی اپنے اضطراب نفس کو دور کر سکتے ہیں اور منزل اطمینان تک پہنچ سکتے ہیں. منزل اطمینان تک پہنچنے کے لیے کچھ ظاہری چیزیں ہیں، کچھ خارجی وسائل ہیں.
کل میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت ایک نصاب ہے، ایک پورا کورس ہے، ایک کریکولم ہے، ایک سلیبس ہے، اس کو طے کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے علم، اور علم سے ممتاز تر ایک چیز ہے معرفت۔ کل میں نے علم کے تعلق سے بات عرض کی تھی، آج یہ بھی عرض کر دوں کہ علم کے ساتھ ایک چیز ہے معرفت۔ فرق کیا ہے علم و معرفت میں؟ علم ہے جاننا، معرفت ہے پہچاننا۔ ممکن ہے کہ کوئی جانتا ہو لیکن پہچاننے میں اشتباہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی پہچانتا ہے تو پھر اس کے یہاں اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے احکام شرعیہ میں ایک عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، احکام شرعیہ میں، روزمرہ کے فرعی احکام میں، عبادات سے لے کر معاملات تک، احکام میں علم شرط ہے، عقائد میں معرفت شرط ہے۔ کیا کہنا آوازیں بلند تر سلوہ یہاں تک کہ زیارات میں بھی، جو زیارت کرے امام حسین کی، جو زیارت کرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، تمام معصومین کے ساتھ، پیغمبر سے لے کر بی بی زہرا سے لے کر ائمہ بقیع سے لے کر تمام چہاردہ معصومین کے ہاں یہی ہے کہ جو زیارت کرے ان کی، من زار عارفا بحق، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے۔ معرفت کا لفظ ہے، واضح ہے۔ تو عقائد میں معرفت شرط ہے، اعمال میں علم کافی ہے۔ عقائد میں معرفت شرط ہے تاکہ انسان کسی بھی منزل میں اشتباہ نہ کر سکے۔ اور یہ معرفت مومنین کو اس طرح عطا ہوتی ہے جب وہ علم پر، اپنے حاصل شدہ علم پر عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے کلمات پر یقین رکھتے ہیں، تو وہی پروردگار وہ چشم مثالی عطا کرتا ہے کہ حقائق وجودیہ اور حقائق الہیہ اور حقائق ربانیہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ چاہے زندگی بھر نہ دیکھا ہو، لیکن مرتے وقت جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں تو بالکل ٹھیک پہچان لیتے ہیں۔ یہ وہی تو ہیں جن پر ہم زندگی بھر مرتے رہے ہیں، ہم زندگی بھر مرتے رہے ہیں تو یہ مرتے وقت ہمیں جلانے کے لیے آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ بس یہ خیال رہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں خدا نخواستہ انسان کبھی اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے جھٹلائے نہیں، مکذبین میں شامل نہ ہو جائے۔ بار بار قرآن مجید میں مکذبین کے عذاب اور ان کے عقاب اور ان کے عتاب کا ذکر کیا گیا۔ انسان خدا نخواستہ زبان سے یا عمل سے زبان سے کچھ نہیں کہا، عمل سے کچھ ایسا ہوا یا عمل سے کچھ ایسا نہیں ہو پایا، دونوں پہلو ہیں۔ عمل سے کچھ ایسا ہو گیا یا عمل سے کچھ ایسا نہیں ہو پایا کہ جس سے تصدیق ہوتی بلکہ تکذیب ہو گئی۔ تکذیب سے بچیں، یقین رکھیں خدا پر، یقین رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبوت پر اور ان کے ارشادات پر، ان کے ہر فرمان پر، چاہے وہ اپنی نبوت کے روز اول میں ارشاد فرمایا ہو یا نبوت کے روز آخر میں ارشاد فرمایا ہو، چاہے وہ منبر پہ ارشاد فرمایا ہو، چاہے ناقے پہ ارشاد فرمایا ہو، چاہے وہ عرفات میں ارشاد فرمایا ہو، چاہے غدیر میں ارشاد فرمایا ہو، جہاں مصطفیٰ نے جو کہا اس پر یقین ہو اور اس پر اپنی طرف سے کوئی تعویل غلط نہ کی جائے، کیا کہنا، کیا کہنا، غلط تعویل نہ کی جائے۔ بے شک ادھر آپ نے کسی ایک موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ارشاد کی نافرمانی کی، سب کچھ اکارت، جسے کہتے ہیں حبط اعمال۔ حبط اعمال کا تذکرہ قرآن میں جو کل میں عرض کر رہا تھا اس سے مربوط رکھتے ہوئے ایک حدیث بیان کر دوں، مشہور حدیث ہے اور میں ممبر پہ کم سے کم اس ممبر سے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کر چکا ہوں، جب کوئی علم ملے اس پہ عمل کریں۔ جب آپ علم پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ انعام میں اور علم عطا کرے گا، پھر اس علم پر عمل کریں تو اللہ اور علم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کا شجر وجود پروان چڑھتا چلا جائے گا، اور کہیں بھی آپ نے کسی ایک علم حاصل شدہ علم پر عمل سے گریز کیا، وہیں جو کچھ کر چکے ہیں وہ بھی اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں حبط اعمال۔ یہی ہے مضمون اس حدیث کا جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص چاہے 70 سال پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزارے، پوری رات یاد الہی میں گزارے، ہر روز روزے کے عالم میں گزارے، ہر سال حج کرے، ہمیشہ تمام نیکیاں بجا لائے، اور اس کے بعد طواف کی حالت میں بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو موت آ جائے، پھر بھی اگر وہ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں رکھتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سبب کیا ہے؟ بس ایک ہی سبب، ایک امر میں صحیح تکذیب مصطفیٰ کی ہے نا۔ کس کو جھٹلایا ہے؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ رسول صادق و مصدق، رسول خاتم، امام المرسلین، اللہ کے محبوب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جھٹلا رہے۔ تو مصطفیٰ کو جھٹلا کے اللہ کی تکبیر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تکبیر تو ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ کو جھٹلا کے صلاۃ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صلاۃ تو ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ کو جھٹلا کے حج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اصلاً حج کعبہ تو رسماً سامنے رکھا جاتا ہے، کعبہ مقصود نہیں ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ کعبے تک بلایا جاتا ہے احساس دلانے کے لیے، کعبے تک بلایا جاتا ہے معقول کو محسوس بنانے کے لیے۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ یہ تمام جو امور ہیں نا شریعت کے، جو ذوق رکھتے ہیں حکیمانہ، اور جو وجدان نے اپنا، جن کا وجدان بیدار ہے، وہ سمجھ سکیں گے آسانی سے یہ جملہ۔ جتنے احکام ہیں، فرائض، مستحبات، اور یہ محسوس اعمال، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، قیام کی حالت میں کھڑے ہوں، رکوع کریں،
سجدہ کریں، کچھ پڑھیں، روزہ رکھیں، حج میں جائیں، طواف کریں، سعی کریں، عرفات میں وقوف، منی میں قربانی، اور پھر منی میں وہاں 3 نشانیاں اور ہیں، ان تینوں نشانیوں پر سنگ باری کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پورا نظام شریعت کسی معقول کو محسوس بنانے کی سعی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، بہت سے معقول حقائق کو محسوس بنا دینے کی، وہ چیزیں جو آپ کے پرسپشن کے دائرے میں ویسے نہیں آ سکتی، ایسے آ سکتی ہیں۔ واضح ہے؟ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو عام طور پر آپ کے پرسپشن میں نہیں آ سکتی، کتاب خانوں میں بیٹھ کر، وہ مجلس اعضاء میں، فرش اعضاء میں بیٹھ کر آ سکتی ہیں۔ یہ وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں۔ بہرحال حقیقت وہی ہے۔ پھر پلٹ کے آتے ہیں، تکذیب نہ کیجیے گا، جھٹلائیے گا نہیں۔ اگر جھٹلاتے نہیں ہیں، تکذیب نہیں کرتے، تو پھر وہ چشم باطنی نصیب رہتی ہے کہ جس سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، معرفت کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے، عرفان کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے، صرف نسخہ کیمیا یہی ہے، خدا کی توحید پر مکمل یقین ہو، ایک ذرا سا سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی شرک کا شائبہ دل و دماغ میں پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد مکمل طور پر انسان وابستہ ولایت محمد و آل محمد ہو، تو اس انسان کو اللہ وہ چشم عطا فرماتا ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھیں تو علی ابن ابی طالب کی زیارت ہو سکتی ہے، آپ نماز عصر پڑھیں تو امام حسن کی زیارت ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ گیا، بہت بڑی بات کہہ گیا، بہت بڑی بات۔ لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو فقیروں کے تجربے میں ہوتی ہیں۔ انسان اگر وابستہ ولایت ہو جائے، انسان اگر خدا پہ توکل رکھے اور محمد اور آل محمد سے توسل، اکثر کہتا رہا ہوں یہ جملہ اور آج پھر کہہ رہا ہوں، شب قدر ہے، اپنی قدر کچھ بڑھانی ہو تو یاد رکھیے گا، اپنی قسمت بنانی ہو تو یاد رکھیے گا، 2 چیزیں، خدا پر توکل اور محمد اور آل محمد سے توسل۔ اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کو چشم برزخی بھی مل سکتی ہے، آپ کا دل بیدار بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا نفس مطمئنہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نفس۔ اب بس تفصیلات کیا عرض کروں، مثالیں کیا عرض کروں، آپ کی فراست ایمانی خود حقائق کو سمجھ سکتی ہے۔ ولایت علی، ولایت آل محمد، ولایت مصطفیٰ سے لے کر ولایت مہدی آخر الزمان تک، ولایت اپنے تمام مراتب میں۔ یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایک مومن کو دوسرے مومن پہ بھی ولایت حاصل ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے پہ بھی ولایت حاصل ہے۔ یہ اسی ولایت کے انوار کا ترشح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورج دمک رہا ہے، سورج کے آگے بادل آ گیا، بادل سے جو روشنی چھن رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی ہے۔ درخت آ گیا، درخت کی شاخوں کے درمیان سے جو کرنیں شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی سورج ہی کی روشنی۔ تو نظام ولایت الہیہ ہے، اور اس نظام ولایت الہیہ میں
برترین مرتبہ ولایت مصطفیٰ، ولایت مرتضیٰ، ولایت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اس کے بعد مکمل نظام ولایت ہے۔ اس نظام ولایت میں ہر وہ رتبہ جو شریعت کی طرف سے مستند ہو اسے قبول کیجئے گا، رد کیجئے گا تو مکذبین میں شامل ہو جائیے گا۔ تکذیب نہ ہو، تکذیب نہ ہو۔ اور بس جہاں تک ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے تو میں 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ بات نفس کی ہے۔ نفس کوئی ایسا تو ہو جسے خدا یہ کہہ سکے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے کون وہ نفس نفیس ہے جو اپنے نفس کو بیچ سکتا ہے اور خدا کی مرضیاں خرید سکتا ہے؟ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ کیا مرتبہ ہے۔ بلا شک اور بلا ریب یہ آیت صرف اور صرف اور صرف امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، علی جن کا نفس مطمئنہ، علی کا نفس مطمئنہ۔ اب وہی کہتے ہیں ہم لوگ بلا تشبیہ والی بات، ہمارے آپ کے لیے تو درس ہے نا، سبق ہے، سرمشق ہے۔ ان کی ولایت کے نصاب کو طے کر کے ہمیں کہیں پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے؟ کل عرض کر چکا تھا، وہ اتنے ہی بلند ہو سکتے ہیں ہم کہ علی کے قدموں کی خاک کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ ہماری معراج یہ ہے، ہماری معراج یہ ہے کہ ہم خاک قدم مرتضیٰ کو بوسہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ بس یاد رکھیے گا، ورنہ علی کا انتخاب تو عالم انوار میں ہو چکا تھا۔ یہ 14 معصومین، یہ کوئی غلو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج کل دن رات سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر مسلسل مذہب شیعہ اثنا عشری کے خلاف ایک طوفان ہے۔ یہ عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا، یہ 12 اماموں کا تصور کہاں سے آ گیا، اور یہ نص کا عقیدہ کہاں سے آ گیا، یہ تعیین کا عقیدہ کہاں سے آ گیا، یہ سب موجود ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے اور مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، آپ کے ارشادات سے ثابت ہے۔ ہاں، اپنی اپنی ریڈنگ کے طریقے الگ الگ ہیں، ریڈنگ کے، قراءت کے، استدلال کے، استنباط کے، استنتاج کے، آرگومنٹس کے طریقے جدا جدا ہیں۔ اس میں مغالطے ہو جاتے ہیں، مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، مگر ان کا انتخاب ہو چکا تھا پہلے ہی۔ ان کا انتخاب تو آدم ابو البشر بننے سے پہلے ہو چکا تھا۔ علی نفس رسول ہے، یہ بھی کوئی معمولی مرتبہ ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے پوچھا گیا کہ بتائیے آقا سب سے بڑی فضیلت علی ابن ابی طالب کی کیا ہے؟ کہا آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن مجید میں نفس رسول کہا ہے۔ یہ نفس رسول ہونا معمولی مرتبہ نہیں، صرف لفظی گورکھ دھندا نہیں ہے۔ ان مطالب تک پہنچنے کے لیے بھی ریاضت چاہیے، ریاضت ذہنی اور ریاضت قلبی۔ انہی حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے جس میں امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ نجف جاؤ، اور جب میرے جد کی قبر کے سامنے پہنچنا تو ان الفاظ میں زیارت پڑھنا جو میں تعلیم کر رہا ہوں۔ بہت پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ معصومین کی معرفت کے جو سورسز ہیں ان میں سے ایک بڑا سورس وہ زیارت کے متون ہیں،
وہ زیارت کی عبارتیں ہیں جو معصومین نے تعلیم فرمائی ہیں، جو کسی شاعر نے، کسی ادیب خطیب نے اپنی طرف سے تصنیف نہیں کی ہیں، معصوم نے تعلیم فرمائی کہ جانا علی کی قبر پر تو یوں سلام کرنا، جانا حسین علیہ السلام کی قبر پر تو یوں سلام کرنا، جانا پیغمبر کی خدمت میں تو یوں سلام کرنا۔ یہ جو عبارتیں ہیں جو معصومین نے سکھائی ہیں، ان میں سے ایک عبارت کے چند فقرے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں۔ بہت سی عبارتیں، بہت سی زیارتیں۔ اس زیارت میں امام فرماتے ہیں کہ جانا تو کہنا السلام علیکہ یا اسم اللہ المرضی، سلام ہو یا السلام علی اسم اللہ المرضی، سلام ہو اس پر جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے، اللہ کا وہ نام جس پر اللہ راضی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کاش اس ظریف نقطے تک پہنچ جائے بات۔ علی کا وجود مبارک اسم اللہ، اور صرف اسم اللہ نہیں، کون بتا رہا ہے یہ؟ معصوم امام رضا، السلام علی اسم اللہ المرضی ووجہہ المضی، سلام ہو اللہ کے اس نام پر جس پر اللہ راضی ہے، اور سلام ہو اللہ کے اس چہرے پر جو درخشاں ترین چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی شاعر، کوئی ادیب؟ سلام ہو اللہ کے اس چہرے پر جو درخشاں چہرہ ہے۔ خدا کی قسم، جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا جیسے دمکتا ہوا آفتاب۔ آپ کے روح مبارک پر نگاہیں ٹھہرتی نہیں تھیں، نگاہیں ٹھہرتی نہیں تھیں۔ یہ تاریخ ہے، داستان نہیں ہے۔ السلام علی اسم اللہ المرضی ووجہہ المضی وجنبہ القوی، اور اللہ کے جنب قوی پہ سلام، اللہ اکبر، وصراطہ السوی، اور اللہ کے سیدھے راستے پر سلام۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اور سلام کرنا تو کہنا السلام علی نور اللہ الانور، اللہ کے سب سے درخشاں نور پر سلام۔ علی، السلام علی نور اللہ الانور، اللہ کے سب سے درخشاں نور پر سلام۔ یہ ہے وہ علی۔ یہ ہے وہ علی جو گزشتہ 2 شبوں سے امت کے ظلم کا نشانہ بنا۔ یہ ہے وہ علی جو گزشتہ 2 دنوں سے، یہ تو میں نے شہادت اور ضربت کی مناسبت سے کہہ دیا، علی تو پوری زندگی امت کے رہے۔ علی کی پوری زندگی مظلومانہ گزری ہے۔ علی کی فضیلتیں دوسروں کے سر منڈ دی گئیں، علی کے فتوحات دوسروں کے سر منڈ دیے گئے، علی کے حق پامال کیے گئے، علی کی ناقدری کی گئی۔ طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں، لیکن یہ جو 2 شبیں گزری ہیں یہ تو یقیناً ہمارے لیے حیات مبارک مرتضوی میں المناک ترین شبیں ہیں۔ علی
سجدے میں سر مبارک پہ زخم کھا کے جب گھر لائے گئے تو سب سے پہلے مولا نے کیا فرمایا؟ مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں میرا مصلی بچھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا اپنی نماز مکمل نہیں کر سکے تھے۔ نماز تو حسن مجتبیٰ نے پڑھائی تھی نا، اس لیے جب خانہ اطہر میں آئے ہیں تو کہا مجھے میرے مصلی پہ لے جاؤ۔ علی نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد دعائیں کی ہیں، امت کے لیے دعائیں، قیامت تک کے مومنین کے لیے دعائیں، اور اس کے بعد تشریف لائے اور وصیتیں فرمائی، کچھ وصیتیں لکھوائیں اور کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیں، کچھ وصیتیں عمومی تھیں اور کچھ وصیتیں خصوصی تھیں۔ جو عمومی وصیتیں تھیں ان میں یہ وصیت تھی کہ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصى به عبد اللہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أوصيكم عباد الله بتقوى الله 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 في الأيتام۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں یتیموں کی خبر کیجیے گا۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ پڑوسیوں کا، یہ کس وقت وصیتیں فرما رہے ہیں؟ لہو جاری ہے، فرق اقدس سے لہو جاری ہے، محاسن مبارک لہو سے تر ہیں، خضاب ہو چکی ہے داڑھی۔ وہ علی جو کبھی خضاب نہیں کرتے تھے، معلوم ہے نا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین سے کسی نے کہا لو غیرت شیبک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا نحن قوم فی عزا، ارے ہم تو سوگواروں میں ہیں۔ الخضاب زینت ونحن قوم فی عزا، خضاب تو زینت ہے اور ہم تو سوگوار ہیں، یعنی ابھی رسول کی وفات کا غم زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں جی بھر کے روئیے، ایسا لگے کہ آپ آج پرسہ دے رہے ہیں حسن اور حسین، ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ آج آپ پرسہ دے رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا کو، آپ پرسہ دے رہے ہیں مولا رسول اللہ کو، آپ پرسہ دے رہے ہیں کس کو؟ حضرت ام البنین کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ پرسہ دے رہے ہیں اپنے امام زمانہ کو۔ یہ علی ہے جو وصیتیں کر رہے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی ذریت ربیکم، ارے اپنے نبی کی ذریت کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو مبادا تمہارے سامنے نبی کی ذریت پہ ظلم ہو جائے۔ یہ کوفے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اللہ فی اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول کا خیال رکھنا، ان کے لیے وصیت فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ فی الصلاة فإنها عماد الدین، اللہ اللہ فی صیام شہر رمضان فإنه جنة من النار، اللہ اللہ فی بیت اللہ، دیکھو اللہ کے گھر کو تنہا نہ چھوڑنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ بغیر طواف کے رہ جائے۔ ایک طویل وصیت ہے،
اور ہر فقرے پر اللہ اللہ فرمایا، یعنی میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں ذریت پیغمبر کا خیال رکھنا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں اصحاب پیغمبر کا خیال رکھنا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں اللہ اللہ فی القرآن فلا يسبقنکم الی العمل به غیرکم۔ دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے تمہارا دشمن قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائے۔ ہر فقرہ ایسا ہے کہ اس پر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ وصیتیں تھیں جو عمومی تھیں، کچھ وصیتیں خصوصی تھیں۔ خصوصی وصیتوں کا منظر یہ تھا کہ تمام بچوں کو بلایا اور ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں۔ یہ علی ہیں، معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی بھول نہیں ہوتی، کوئی سہو نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ سب بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں۔ جناب ام البنین آگے بڑھی، ارے میرے آقا، میرے سید و سردار، امیر المومنین، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں عباس، میرا پیارا عباس، میری دعا عباس، اللہ کی خاص عطا عباس، ارے اس سے کیا خطا ہو سکتی ہے؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بچے کا ہاتھ نہیں دیا۔ کہا نہیں، عباس حسن کے لیے نہیں، حسین کے لیے خلق ہوا۔ ادھر آ میرے بیٹے حسین، ادھر آ بیٹا عباس۔ عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین سے کچھ وصیتیں فرمائیں، عباس سے کچھ وصیتیں فرمائیں، اور اس کے بعد زینب کو بلایا، ارے زینب سے وصیتیں فرمائیں، ام کلثوم سے وصیتیں فرمائیں، ایک ایک سے تنہا وصیتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ وصیتیں سامنے آ گئیں، لیکن بہت سی وصیتیں قسطوں میں سامنے آئی ہیں۔ بہت سی وصیتیں تو اس وقت سامنے آئیں کہ جب عباس روز عاشوراء زینب سے جدا ہو رہے تھے، جب خیمہ گاہ سے نکلنے لگے، بی بی زینب نے کہا بھیا عباس ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے شانے پہ بوسہ دے لینے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عباس ٹھہر گئے، عباس ٹھہر گئے، زینب آئیں، بھائی کے شانے کو بوسہ دیا، کہا جاؤ بھیا خدا حافظ۔ یہ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے جو بابا نے آخری وقت فرمائی تھی۔ عباس گھوڑے سے پھر اتر آئے، بہن زینب میں بھی وصیت پہ، بہن نے بھائی کے بازوؤں کو بوسہ دیا، بھائی نے بہن کے شانوں کو بوسہ دیا، اور پھر زینب نے کیا جملہ کہا؟ عزاداروں کی زبانوں پہ ہمیشہ رہتا ہے، بھیا مجھ سے کہا گیا تھا میرے شانوں میں رسن بندھے گی، مگر یقین نہیں آتا تھا۔ سوچتی تھی یہ کیسے ممکن ہے، جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں رسن کون باندھ سکتا ہے؟ مگر جاؤ بیٹا، جاؤ بھیا، اب میں تیار ہوں، جو بھی مصیبتیں پڑیں گی راہ خدا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ آج آپ علی کے غم میں رو رہے ہیں، آج شبیہ تابوت بلند کیا جائے گا۔ بس ایک جملہ عرض کروں اور گفتگو تمام کر دوں۔ یا علی آپ پر سلام، میں انہی لفظوں میں سلام کر رہا ہوں جو امام رضا نے تعلیم فرمایا۔ السلام علیکہ یا اسم اللہ المرضی، السلام علیکہ یا وجہ اللہ المضی، السلام علیکہ یا صراط اللہ السوی، السلام علیکہ یا نور اللہ الانوار، السلام علیکہ یا ضیاء اللہ الابہر۔ اور پھر ایک جملہ کہوں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، صلی اللہ علیکہ یا امیر المومنین، رحمک اللہ یا امیر المومنین۔
لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من شرک فی دمک ولعن اللہ من رضی من بلغہ ذلک فرضی بہ. مولا آپ پر سلام. بس ایک جملہ کہوں گا, آپ کا تابوت اٹھا تھا اور آج ہم اس کی شبیہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا تابوت حسن و حسین نے اٹھایا, جبرائیل و میکائیل نے سہارا دیا. آپ کا تابوت اٹھا کے لحد تک لے جایا گیا, دفن کیا گیا, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. آج بھی کوفے میں آپ کے گھر میں وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا, مگر کربلا میں بس وہ جگہ ہے جہاں حسین کو ذبح کیا گیا. کربلا